السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ایک میں ایسی ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو اسلام سے جو لوگوں کو باہر نکالتے ہیں خود بخود۔ اگر ان کے فرقے کی کوئی بھی تھوڑا سا اختلاف انسان نے کر لیا تو وہ اس کو اسلام سے باہر نکالنے کی پوری کوشش میں رہتے ہیں، اور پہلی بات تو سنیت سے تو نکالتے ہی ہیں، پھر اسلام سے ہی باہر نکالتے ہیں، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بہت چل رہی ہیں اس وقت، کیونکہ اب ایسا لگتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ جن کے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں بچتی ہے وہ انسان وہی کرتا ہے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا، طاہر القادری صاحب نے کتنے سخت وہ بولے ہیں کہ ایک مسجد کے امام ہو اور دوسروں پہ تم فتوے لگاتے ہو کفر کے، کس نے ٹھیکہ دیا تمہیں؟ اسی طریقے سے مفتی حنیف قریشی ہیں جو بہت اچھے انسان لگتے ہیں، لیکن ان سے میرے کچھ اختلافات ہیں، بہت بڑے بھی ہیں اور چھوٹے موٹے بھی ہیں۔ ان کی میں ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو۔ میں اختلاف رکھتا ہوں، نفرت نہیں رکھتا ہوں کسی سے، یاد رکھنا۔ میں انہیں بھی مفتی مانتا ہوں، طاہر القادری صاحب کو بھی مفتی مانتا ہوں، اور اہل حدیث مولانا کو بھی عالم مانتا ہوں، مفتی مانتا ہوں، سب کی سنتا ہوں اور کرتا وہ ہوں جو قرآن و سنت میں ملتا ہے مجھے، بس۔ تو آپ جب یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ ویڈیو دیکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اس حوالے سے کبھی ہمارے پروگرام میں یہ بحث ہو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج جس شخص کو وضو کے فرائض اور واجبات کا علم نہیں، وضو کے استنجے کا طریقہ صحیح نہیں آتا، وضو کے اس کو بنیادی طور پر سنت اور فرائض کا پتہ نہیں، ایسا شخص بھی اگر فتویٰ دینے پہ تو اس کی زبان کافر کافر ضرور کہتی ہے۔ حالانکہ تکفیر مسلم یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا، کہ الامان والحفیظ، کیونکہ اس کے اوپر واضح صحیح حدیث نبی علیہ السلام کی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، کسی شخص کو کافر کہتا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کہنے والے نے صحیح کہا، واقعی دوسرے میں وجہ کفر پائی گئی تو وہ کافر ہے، اور اگر اس میں وہ کفر کی صورت نہیں ہے تو پھر یہ کہنے والا کافر ہے۔ اب بڑی اہم ترین بات اس کو میرے سننے والے یاد رکھیں کہ 99 وجوہ اگر کسی میں کفر کی احتمالات پائے جاتے ہیں اور اس میں ایک صورت ایمان کی ہے تو آپ اس کو ایمان پر محمول کریں گے۔ واہ! جب تک کسی کے اندر وضاحتاً اور صراحتاً اللہ کے دین کا یا ضروریات دین کا، توحید و سنت کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا انکار صراحتاً نہ پایا جائے، اور اس کو کوئی ایسا کلام ہو جو قابل تعویل نہ ہو، تو اس کے بعد وہ بھی عام آدمی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ اس پر بھی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ مستند ایک فقیہ یا مستند مفتی اگر وہ فتویٰ دے گا تو ایک الگ بات ہے، اور اس میں بھی مفتی ہزار جہتوں سے اس چیز کو چھان پٹک کر کے اس کے بعد جناب وہ فتویٰ دے گا۔ مفتی صاحب، اگر جس کو کہا گیا ہے اس کو کیا فائدہ؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک آدمی ایک جو قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے، اب یہ ایک جرنل بات ہے کہ آیت کا، میں بھی کہ آپ سمجھ رہے ہو انکار کر رہا ہے، وہ اس آیت کے کسی دوسرے معنی کو لے رہا ہوں، اس لیے یہ طے کرنا یہ کسی عام عوام کا کام نہیں ہے، یہ کسی مسجد کے 5 وقتہ امام کا، یہ مؤذن کا کام نہیں ہے، یہ عالم دین اور مفتی کا کام ہے کہ وہ یہ اس بات کو طے کرے کہ واقعی اس نے آیت کا انکار کیا، اور آیت کا انکار کیا ہے، وہ صراحتاً اس آیت کے لفظوں کا انکار کرے یا اس کے اجماعی معنی کا انکار کرے، جس طریقے سے خاتم النبیین میں ختم نبوت کے اجماعی معنی کا انکار جناب کیا ہے، بروزی ذلی یہ کوئی چیز نہیں ہے، جی یہ کوئی نہیں ہے، اس کا انکار کیا ہے۔ اب اس طرح اگر حدیث کو حدیث صحیح مانتا ہے، یہ بڑی عام بات ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے یار میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی بات نہیں ہے، اور وہ اس کو معمول کر رہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے یا موضوع روایت ہے، وہ انکار حدیث نہیں کہلاتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ ایک حدیث صحیح ہے یا حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر وہ ہے جس کا تواتر ثابت ہے اور تمام لوگ اس کو حدیث کی صورت میں مانتے ہیں۔
اب اس کے بعد وہ حدیث کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ صحیح حدیث، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، حدیث کو صحیح مان کر پھر کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، ایسی صورت میں وہ واقعی وہ دار اسلام سے خارج ہوگا کہ اس کی کیا جرت ہے کہ وہ رسول خدا کی بات کو ایکسیپٹ کر کے کہ ان کی بات ہے پھر وہ ان سے بڑا ہو جائے کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ذات پیغمبر یا صفات پیغمبر کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج تمام سننے والوں سے کہوں گا، بالکل جو بھی سن رہے ہیں، کبھی بھی کسی شخص کے حوالے سے یہ جو لفظ پر کافر 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 کے یہ لفظ جو رٹا ہوتا ہے یہ مت لے کر آئیں۔ تو مفتی حنیف قریشی جو ہیں انہوں نے یہ باتیں کہیں، اب خود سوچیں، کچھ علماء جو ہیں وہ لوگوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے فرقے سے بھی اٹیچ ہوتے ہیں، تو اس لیے کھل کے نہیں کر پاتے، لیکن ہاں دوسرے کے لیے ان کے دل میں یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسلام میں نہیں ہے، جیسے اور فرقے والے دوسرے فرقے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، آپس میں مسلمان ہو کر کافر سمجھتے ہیں دوسرے کو، تو اسی ٹائپ کے یہ مولوی نہیں ہیں، نہ طاہر القادری صاحب ہیں نہ طارق جمیل صاحب ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور انجینئر صاحب کے تو کیا کہنے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، وہ تو کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں اور ان سے کافی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اور لوگ ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بیان کرتے ہیں، توحید اتنی بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کی ایک وہ ہوتی ہے نفرت کہ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے تو کیا کرے گا، مجبور ہے، اب وہ اپنے فرقے کو بھی بچائے گا اور دوسرے کو برا بھی دکھانا ہے اسے، ورنہ عوام تو یہ سوچے گی، عوام دیکھی کتنی جلدی چینج ہو رہے ہیں، اسی لیے کیونکہ انہیں پتہ ہے اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، تو اب لوگ خود سمجھ رہے ہیں کہ کون سی چیز سچ ہے اور کون سی جھوٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس کتابیں آ چکی ہیں حدیثوں کی، قرآن کے ترجمے، جس طریقے میں چاہو اس میں پڑھ لو، تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے سمجھنے کی، صحیح عالم کی سننے کی۔ صحیح عالم یہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے میں تفرقہ نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو بس اتنا ہی کہوں گا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔